جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا کہ رجب کے مہینے میں بہت سارے بزرگان دین کے عرس مبارک ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی پاک کے یہ پڑپوتے ہیں، حضرت علی پاک کے یہ پڑپوتے ہیں۔ حضرت علی پاک کے صاحبزادے حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت سیدنا سجاد، جن کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے صاحبزادے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل میں سے ہیں۔ ان کے والد کا نام امام باقر، ان کے والد کا نام امام زین العابدین، ان کے والد کا نام حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اور ان کی والدہ کا نام یعنی دادی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ ان کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے ام فروا۔ ام فروا جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کے بیٹے قاسم، ان کے بیٹے محمد، اور ان کی بیٹی کا نام ام فروا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے حضرت ام فروا کا نکاح حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا، اور ان دونوں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس 15 رجب المرجب کو ہوتا ہے، یعنی 14ویں رات 15واں دن، یہ بدھ والی رات آئے گی اور جمعرات کا دن آئے گا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے یوم عرس پر کھیر پوڑی کا اہتمام کیا جائے، کھیر پکائی جائے، پوڑیاں پکائی جائیں۔ ویسے اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو رجب کے جو ہے وہ کنڈے بھی ہوتے ہیں، ان کا ختم بھی دلایا جاتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کھیر پوڑی کا اہتمام کر کے یہ 15ویں رات کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے، ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق، آپ کا نام جعفر ہے اور آپ کے فضائل بڑے ہیں، آپ کی عظمتیں بڑی ہیں، کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ جو ہے وہ عبادت کے لیے حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تو جاتے جاتے رستے میں ایک کھجور کے تنے کے پاس جو ہے آپ کا پڑاؤ ہوا، آپ وہاں پر رکے اور دیکھا کہ تنا تو خشک ہے، سوکھا ہوا ہے، بظاہر کوئی چیز اس پر نہیں۔ تو جو شخص تھا نا، آپ کے ساتھ جو اشخاص تھے، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہم نے دیکھا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس درخت کے پاس گئے، اس سوکھے ہوئے تنے کے پاس گئے اور آہستہ آہستہ کچھ پڑا اور کہا کہ اے درخت کے تنے، تیرے اندر جو رزق ہے ہمارے حصے کا وہ ہمیں دے دے۔ سوکھے ہوئے تنے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے، تیرے اندر ہمارے حصے کا جو رزق ہے وہ تو ہمیں دے دے۔ تو کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے خوشے نکلے اور آپ کی طرف جھکے، اتنے جھکے کہ آپ کے قریب پہنچ گئے۔ آپ نے وہ کھجوریں اتاری اور کھائیں اور اپنے مصاحبین کو بھی جو آپ کے ساتھ تھے ان کو بھی کھلائیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ واللہ میں نے وہ کھجور کھائی، وہ اتنی مزیدار تھی کہ میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی مزیدار کھجور نہیں کھائی۔ کیوں نہ ہو کہ یہ آل محمد ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں، کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک چادر خریدی حرمین سے، تو اس نے کہا کہ یہ چادر جو ہے وہ میرے فوت ہونے کے بعد
میرے فوت ہونے کے بعد یہ چادر بطور کفن مجھے پہنائی جائے، اس چادر کے کفن میں مجھے کفنایا جائے۔ تو وہ چادر اپنے پاس رکھتا تھا، تو وہ چلتے چلتے حج کی طرف جا رہا تھا، تو رستے میں اس کی چادر گم ہو گئی، اس کی چادر گم ہو گئی۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، بڑا پریشان کہ میں نے تو یہ چادر خریدی تھی کہ میں اس میں کفنایا جاؤں، تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ تو خیر وہ حج کے لیے چل پڑا۔ تو جب مقام مینا میں پہنچا تو وہاں پر ایک شخص ملا، عبادت میں مصروف تھا، تو ایک شخص ملا، کہنے لگا کہ آپ کو امام جعفر صادق بلاتے ہیں، آپ کو امام جعفر صادق بلا رہے ہیں۔ کہا کہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ امام جعفر کی بارگاہ میں، وہ شخص حاضر ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پاس بیٹھ گیا۔ تو جب امام جعفر صادق دوسرے لوگوں سے فارغ ہوئے تو اس سے کہنے لگے کہ تیرے پاس ایک چادر تھی، تیری خواہش تھی کہ تو اس میں کفن دیا جائے۔ تو شخص کہنے لگا جی حضرت ایسے ہی ہے۔ کہا کہ اگر تجھے وہ چادر مل جائے، اگر تجھے وہ چادر مل جائے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں بڑا خوش ہو جاؤں گا اگر وہ مجھے چادر مل جائے۔ میں تو کئی سالوں سے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن حج کے لیے آتے ہوئے رستے میں اسے گم ہو گئی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک مصاحب کو جو ساتھی تھا اس سے کہا کہ ان کی چادر ان کو لا دو۔ وہ قریب گئے، گٹھری میں سے چادر نکالی، اس شخص کو دے دی۔ وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ کہہ رہا یا واللہ یہ تو وہی چادر ہے، یہ تو وہی چادر ہے جو مجھ سے گم ہوئی تھی، یہ تو وہی چادر ہے جو میں نے حرمین سے خریدی تھی۔ تو وہ بڑا خوش ہوا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو بڑی دعائیں دیں، وہ شخص چلا گیا۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ یا حضرت آپ آل فاطمہ ہیں، آل محمد ہیں، آپ دعا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال دے دے کہ میں زندگی میں 50 حج کروں، زندگی میں 50 حج کروں۔ آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو اتنا مال دے دے، اتنا مال دے دے کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں 50 حج کر لے، اپنی زندگی میں 50 حج کر لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مال دیا، اتنا مال دیا کہ وہ ہر سال حج پہ جاتا، حتیٰ کہ اس نے 50 حج کر لیے، ایک بندے نے 50 حج کر لیے۔ تو پھر کیا ہوا، دل مچلا، اس نے کہا 51 بھی کر لیتے ہیں، اس سے اوپر ایک کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ حرمین کی طرف چل پڑا، تو رستے میں آتے ہوئے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اس کو حاجت ہوئی کہ میں نہا لوں، اس کا دل کیا کہ میں نہا لوں۔ تو قریب ہی ایک نہر تھی، نہر کے کنارے پر اپنا سامان رکھا اور نہانے کے لیے، غسل کرنے کی نیت سے نہر میں اتر گیا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ اس میں نہا نہ سکا، وہ اس میں ڈوب گیا، اور نہر کی لہر جو اس کو بہاتے ہوئے دور لے گئی، اور اس کو مردہ حالت میں نہر سے نکالا گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، حضرت آپ نے 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے، اس لیے آپ تابعی بزرگ ہیں، آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی بزرگ اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ان سے ملاقات کی ہو، ایسے شخص کو تابعی کہتے ہیں۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، آپ نے 2 صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور درجہ تابعیت پر فائز ہو گئے۔ آپ تابعی بزرگ بھی ہیں۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق ہمیشہ 3 کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیشہ آپ 3 کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یعنی 1، 2 یا 3، ان 3 کاموں میں کسی ایک کام میں آپ ہمہ وقت مصروف رہتے۔ پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام تھا نماز، یا تو آپ نوافل پڑھتے، نفل نماز پڑھ رہے ہوتے، یا تو آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے، یا نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے،
یا آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے، تلاوت قرآن کر رہے ہوتے، یا تیسرا کام کرتے آپ روزے سے ہوتے۔ آپ یا تو نماز پڑھ رہے ہوتے، یا تلاوت کر رہے ہوتے، یا آپ روزے سے ہوتے۔ وہ شخص کہتا کہ میں نے ہمیشہ آپ کو ان تین میں سے ایک کام میں مصروف دیکھا۔ تو ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا، یہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے امام، اے آل فاطمہ، اے آل محمد، آپ آل محمد ہونے کے ناطے سے مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ حضور کی آل ہونے کے ناطے سے مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ نے ان کو ٹالا، آپ نے ان کو ٹالنا چاہا، لیکن کہا کہ جس منصب پر آپ فائز ہیں، آپ آل فاطمہ ہیں، آل رسول ہیں، اس نسبت سے آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو آپ رو پڑے، کہنے لگے کہ بے شک میں آل محمد ہوں، عاجزی کے طور پر فرمایا، ورنہ تو ان کی بڑی شانیں ہیں۔ کہا کہ کل قیامت والے دن اگر میرے جد اعلیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہا کہ اے جعفر، کیا تو نے کوئی نیک کام بھی کیا، تو نے کوئی اچھا کام بھی کیا کہ آج تو قیامت والے دن، محشر والے دن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے؟ تو آپ رونے لگے، کہنے لگے کہ میں تو ایسا ہوں، میں سمجھتا ہوں، یہ عاجزی تھی آپ کی، ورنہ آپ کے تذکرے ہم یہاں کیوں کرتے؟ آپ کے تذکرے ہم یہاں کیوں کرتے؟ بڑی شانیں تھیں، بڑی منزلیں تھیں۔ امام آپ کا لقب تھا صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صادق کے لقب سے مشہور ہیں۔ نام آپ کا جعفر تھا، نام تھا آپ کا جعفر بن باقر رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن آپ جعفر صادق کے نام سے جانے جاتے ہیں، آج تک جعفر صادق کے نام سے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ آپ نے سچ بولا، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ کو نا مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی، مکھی بہت تنگ کر رہی تھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ وہ تنگ کر رہی تھی نا، تو غصے میں کہنے لگا، یا امام، یہ مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کر دیا؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ ظالموں کو ذلیل کرنے کے لیے، ظالموں کو ذلیل کرنے کے لیے، وہ بادشاہ ظالم ہوگا تو آپ نے بلا روک ٹوک، بغیر کسی ہل و حجت کے کہا کہ اس مکھی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ظالموں کو ذلیل کرے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، سچ کی تلقین کرتے، ہمیشہ عبادت میں رہتے، ہمیشہ لوگوں کی خبر گیری کرتے، آپ کے پاس لوگ اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 14 شعبان کی رات اور 15واں دن یہ بدھ کی رات بنتی ہے اور جمعرات کا دن بنتا ہے، تو اس شب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ سے اس رات میں جو ہے وہ ضرور ختم پاک کا اہتمام کریں۔ یہ ہم اپنے لیے کریں گے، ان کے درجات بڑے ہیں، بڑے درجات ہیں ان کے، لیکن یہ ہم اپنے لیے کریں گے تاکہ ان کی نسبت ہمارے کام آ جائے، ان کو جو ایصال ثواب ہم پیش کریں گے وہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے کام آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ادا فرمائے۔